السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, آج کی ٹاپ سٹوریز میں سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا پولیس یونیفارم ہے. ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے شرکت کی اور اس کی وجہ سے ان کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس وردی قانون کے مطابق نہیں پہن سکتی. اس پہ تو آپ بات کریں گے ہی کریں گے. سوشل میڈیا پر تو لے دے چلتی رہتی ہے, لیکن جس معاملے کو لے کر سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے, وہ ہے گندم کا بحران جس میں چھپا ہے کوئی طوفان. مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ان کا فوکس نا عام آدمی کے دل میں گھر کرنا ہے. وہ کبھی کہیں پہنچ جاتی ہیں, بچوں سے ملتی ہیں, خواتین سے ملاقات کرتی ہیں, سینٹر پہنچ جاتی ہیں ایسا جس میں خواتین ریلیونٹ ہوں, ان کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. ہم نے رمضان میں دیکھا نگہبان رمضان پیکیج آیا, اس کے علاوہ یہ ایمبولینس, مفت ادویات, اپنی چھت, اپنا گھر, اس طرح کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں. لیکن وہ چیز جس سے ہر انسان منسلک ہے, چاروں ناچار, یا انسان کی مجبوری ہے, حضرت آدم علیہ السلام جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے, جی گندم کا دانہ. گندم بحران, گندم کی خریداری میں مسائل, اور جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس پر سوال و جواب ہو رہے ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے خیال میں وہ اس سے کیسے نکلیں گی یا کیسے نمٹیں گی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. وہ یونیفارم والی بات بعد میں کر لیتے ہیں. جی تم نے چھیڑنی ضرور تھی نا. اصل میں بات اس پہ ہو رہی ہے, میں جاننا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ نے ایسا کیوں کیا. اچھا ٹھیک ہے, چلے وہ بات بعد میں کرتے ہیں. جی یہ آٹے والی بات بہت اہم ہے. دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی میجر کرائسس مریم صاحبہ کے لیے ہے. اس سے پہلے تو وہ جیسے بھی آپ نے بتایا کبھی ادھر یہاں تک کہ روٹی کی قیمت کم کروانے خود پہنچ گئی, معائنہ کرنے والد صاحب کے. مطلب ہے کہ وہ بھی بڑی اچھی نیک خواہش تھی کہ روٹی کی قیمت کم کی جائے, مگر وہاں بھی کچھ تھوڑا سا سیٹ بیک ہو گیا. انہوں نے تو سختی بھی کی, پولیس کو بھی استعمال کیا, سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ دیکھیے عوام کے لیے یہ بہتری, آپ اپنے پروفٹس کو کم رکھیں. مگر کیا ہوا, آخر میں کچھ لوگوں نے بات مانی, کچھ لوگوں نے نہیں بات مانی. لاہور میں بات مانی, پنڈی میں نہیں مانی, پنڈی میں بات مانی, لاہور میں نہیں مانی. لاہور کے ایک علاقے میں وہ پرائس لسٹ لگا دی, مگر بیچ رہے تھے 20 روپے پہ, 25 روپے پہ. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علاقے میں وزن کم کر دیا, قیمت تو کم کی, وزن کم کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ خواہش نیک تھی, مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائی. اور اب جو لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایک پٹیشن کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا کہ آپ یہ 16 روپے پہ نہیں بیچیں گے جب تک اگلی ہیئرنگ نہیں ہوتی, 6 مئی تک. تو اس لیے وہ ناکام ہو گئی ہیں. یہ اچھا انیشیٹو تھا مگر وہ ناکام ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوچ لیا جاتا پہلے کہ یہ ممکن ہے. آج کل جس طریقے سے عدالتیں بیہیو کر رہی ہیں, اور تو وہ پرو حکومت نہیں ہیں عدالتیں. عدالتیں بیسکلی اینٹی حکومت. تو اس لیے یہ مجھے تو توقع تھی کہ کوئی نہ کوئی جائے گا اور یہ سٹے ہو جائے گی. تو سوچ لیتے پہلے کہ یہ اقدامات کرنے سے پہلے کہ اگر ایسے ہوا تو کیا کریں گے. اور پھر میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے نا, یہ ہمارے حکمرانوں کو بیوروکریٹک سولوشنز دیتی ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے لیں. پسند نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ گڈیاں جو ہیں اس کی جو ڈور ہے وہ کاٹتی ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہ جی وہ آپ جائیں کارروائی کریں, لوگوں کو پکڑ کے اندر کریں, قانون کی بالادستی کریں لوگوں, اور یہ ڈور ہی نہ بننے دیں. ایسی کیا بات ہے, آپ ٹیررسٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو ڈور جو بنا رہے ہیں ان کو نہیں آپ کو پکڑ سکتے. تو مگر نہیں, بین ہی کر دو, بسنت کو ہی بین کر دو. تو یہ بیوروکریٹک سولوشن تھا. اچھا, یہ بھی بیوروکریٹک سولوشن تھی, اپنا کام کم کر دیا. ہاں کہ جی ہمیں نہ کام کرنا پڑے, تو ہوندہ تو ہوندہ, نہیں ہوندہ تو نہ ہوندہ. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب حکومت کے اندر بیوروکریسی کا بہت پاورفل رول ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہے نا کہ جی ادھر بھی جائیں یہ بھی کریں, اس میں بھی ضرور مریم بی بی خود چاہتی ہے کہ اس طریقے سے وہ کام کریں. مگر میرا خیال ہے تھوڑا سا انکریج بھی کیا جا رہا ہے, اور کہ میڈیا کے لیے یہ بڑی اچھی فوٹو آپس ہوتی ہیں کہ آپ نظر آ رہی ہیں ہر روز, ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, اور بڑا نرم دل ہے آپ کا عوام کے لیے, اینڈ سو آن. کیونکہ دیکھیے نون لیگ کو اس بات کا تو احساس ہے کہ عوام میں ان کی کوئی ہمدردی نہیں رہی خاص. جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عوام بھول گئی ہے, خصوصاً پنجاب کی, کہ شریفوں نے پنجاب کے لیے کیا 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 ہے. تو یہی ہوتا ہے, وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہے. میموری بھی ویسے بھی, اور میموری بھی جو ہے وہ
بس ہے جو شارٹ ٹرم میموری. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے آٹا والی جو بات شروع ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا کہ 8 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر صاحبہ کی اور فارمرز ایسوسی ایشن کے خالد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ، جس میں یہ سارے پرابلمز جو ہیں انہوں نے فارمرز ایسوسی ایشن نے رکھے ان کے سامنے کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، وہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں. اچھا. اور ان کو یہ وعدہ کیا گیا کہ اگلے 2-3 دن کے اندر ہم ان کو حل کر لیں گے. 2-3 دن مگر وہ اب 8واں دن ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اب انہوں نے احتجاج کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. پہلے تو انہوں نے احتجاج کیا گورنر ہاؤس کے سامنے ادھر ادھر، اور اب وہ اٹھ کے چلے گئے اسلام آباد کہ وہاں جا کے کوئی پٹیشن کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. پنجاب حکومت نے تو ہینڈز اپ کر دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. اب آئیے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں اور وہ کیا نہیں کر سکتے. دیکھیے مسئلہ کھڑا ہوا پچھلے ستمبر میں جب کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کوئی 3.5 ملین 35 لاکھ ٹن ویٹ گندم امپورٹ کر لی، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، پاسکو نے نہیں، گورنمنٹ نے نہیں، منسٹری آف کامرس نے نہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی کہ آپ گندم امپورٹ کر لیں. انہوں نے رشیا، یوکرین، بلگیریا، اس قسم کے ملک جہاں زیادہ ویٹ گرو کی جاتی ہے وہاں سے انہوں نے گندم امپورٹ کر لی، اور وہ ان کے سٹاکس میں ہے. اس وقت پاسکو کے پاس 4 ملین سے زیادہ، گورنمنٹ کے پاس 4 ملین ٹن سے زیادہ سٹاکس پڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ظاہر ہے وہ چاہے گی کہ وہ پہلے وہ بکے، کیونکہ پرانے سٹاکس ہیں نا، وہ پہلے سے نکلے، جو نئی ویٹ آئے گی اس میں سے خرید کے پھر وہ اپنے اسٹریٹجک ریزروز میں رکھیں گی. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ اس سال وہ کہتے ہیں کہ بمپر ویٹ کراپ ہے. بمپر سے مراد یہ ہے کہ کوئی 30 ملین ٹنز کے قریب ہے، تھوڑا اوپر ہو سکتا ہے، تھوڑا کم ہو سکتا ہے. ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں 30 سے 31 ملین ٹن ہے. اچھا، تو اب مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. اگر 30 ملین ٹن پروڈیوس ہوا ہے اور 3.5 ملین ٹن انہوں نے پہلے امپورٹ کر لیا ہے، تو 2 ملین ٹن زیادہ ہو گیا یا ہو جائے گا جب پوری گندم آ جائے گی. تو وہ ظاہر ہے وہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، وہ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے اس ملک میں، تو اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے. مگر پرابلم یہ بنا ہے کہ وہ جن لوگوں نے وہ امپورٹ کی تھی وہ سستے ریٹس پہ بیچ رہے ہیں تاکہ ان کی ویٹ نکلے، کیونکہ ہمارا اپنا کراپ آ گیا. گورنمنٹ نے 3900 پر 40 kg بیگ رکھ دیے، 3900، مگر مارکیٹ کے اندر کہیں 30، 31، 32، 33، 34، 35 پہ بھی جا رہی ہے. تو فارمر کو تو نقصان ہو رہا ہے. اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ فارمر کو نقصان ہو رہا ہے، اور عوام جو ہے، جو فارمر نہیں ہے، شہری لوگ، خصوصاً شہر کے لوگ، اور اس ملک کی آبادی جو ہے وہ کم از کم 50% سے زیادہ اب شہری ہو گئی ہے. ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ سستا آٹا مل رہا ہے ان کو. 800 روپے ابھی ریسنٹ اور گورنمنٹ نے بھی وہ ریڈیوس کر دیا 800 روپے سے. مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی ریٹ گرا دیے اس کے. تو عوام کا تو فائدہ ہو رہا ہے، شہری لوگوں کا. دیہاتی لوگوں کا جو کہ خود استعمال کرتے ہیں ان کو تو ویسے ہی مل جاتی ہے کیونکہ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. جو سرپلس ہوتا ہے بیچنے کے لیے وہ ہے فارمر. اب اس فارمر کو نقصان ہوگا بیکاز اس کے فرٹیلائزر بھی بڑھ گیا، گیس بھی، اس کی جو بجلی بھی ہے وہ بھی بڑھ گئی، سب کچھ بڑھ گیا، پانی کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، سب کچھ بڑھ گیا. تو اس لیے ان کے انپٹس بڑھ گئے ہیں، ان کی قیمت ان کو مل نہیں رہی ہے. امپورٹ جو کی اس کی وجہ سے یہ سارا گند پڑا. اب سوال یہ ہے، 2 باتیں وہ کہہ رہے ہیں فارمرز. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہارویسٹ کرنی شروع کر دی ہے، تو 50% کے قریب جو ہے وہ باہر آ گئی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے. بارشیں بھی ہوئی ہیں، انہیں فکر ہے کہ گیلی ہو جائے گی، اس سے موئسچر آ جائے گا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اٹھائیں جلدی سے. 3900 آپ نے کہا اٹھائیں. گورنمنٹ نے پرائس فکس کر دی، اٹھا نہیں رہی. پنجاب گورنمنٹ بھی نہیں اٹھا رہی، فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں اٹھا رہی، اور بھی نہیں اٹھا رہے. اچھا، اپنے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو سٹاکس پڑے ہیں، انہوں نے تو اٹھانی نہیں ہے. اب آئی مسئلہ کہ پھر کریں کیا. وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ایک تو ہمیں قیمت نہیں صحیح ملے گی، دوسری یہ ہے کہ ہماری کچھ خراب بھی ہو جائے گی بارش کے اندر. ہمارے ان کے پاس تو کوئی اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں. وہ پریشر ڈالے ہوئے ہیں کہ جی جلدی سے اٹھائیں، 3900 پہ اٹھائیں. میرا خیال ہے وہ 35 پہ بھی اگر گورنمنٹ آج تیار ہو جاتی ہے اٹھانے کے لیے تو کہیں لے لیں، 35 پہ ہی لے لیں. وہ مطلب اتنی بری، اتنے وہ پریشان ہے فارمر. ایک طرف سے یہ، دوسری طرف اب پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کہاں سے اٹھائیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کوئی 350 ارب روپے کا پہلے قرضہ لیا تھا پچھلے سال پنجاب حکومت نے ٹو بائی ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے. وہ قرضہ ابھی تک واپس نہیں ہوا. نگرانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ قرضہ ابھی تک واپس نہیں ہوا. اب اگر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ہمیں
آپ اجازت دیں کہ ہم قرضہ اور لے لیں تاکہ ہم یہ خرید سکیں. فیڈرل گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی کہ ابھی نہیں دے سکتے ہم کو آپ کو اجازت. کیوں؟ آپ نے پہلا قرضہ تو پورا واپس نہیں کیا. نمبر 2 IMF کہتا ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس جو پیسے بچ جائیں گے سال کے اخیر میں وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں اس میں سے کم از کم 250 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کرنا ہے کیونکہ وہاں خسارہ ہے جسے کہتے ہیں نا سرپلس پروونشل سرپلس کو واپس کرنا. ایک طرف پنجاب حکومت کو یہ پریشر ہے کہ جی 250 ارب آپ نے یاد رکھیے گا کہ وہ واپس کرنا ہے جولائی جون میں واپس کرنا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے پاس ان کو قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ دے نہیں رہی ہے. IMF نے روکا ہوا ہے. تو کیا کریں؟ تو یہ کرائسس ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے سائڈز ہیں. ایک تو فارمرز لابی ہے, پھر عوام کا بھی انٹرسٹ گورنمنٹس نے واچ کرنا ہوتا ہے, پھر گورنمنٹ کے پاس اپنے IMF کے پروگرام کے تحت پیسے بھی کمی ہیں. پیسے تو ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اگر اس پہ لگا دیے تو پھر کسی اور ڈیولپمنٹ کام کے لیے نہیں رہیں گے. پھر مریم بی بی جو اور بہت سے کام کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے پیسے نہیں رہیں گے, سارے یہیں چلے جائیں گے. اور قرضہ لینے کے لیے بھی گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے ایشوز ہیں. اچھا اب سلوشن آپ نے کہا, جی بتائیں. ٹھیک, سلوشن یہی تھی کہ اس کو 10 دن ہو گئے ہیں, 8واں دن جا رہا ہے, 9واں دن جا رہا ہے. اچھا, ابھی تک ایک میٹنگ ہوئی ہے صرف چیف منسٹر کی ود فارمرز, اور ایک بلال صاحب کی جو کہ ان کے فوڈ منسٹر ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک, اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب ابھی نہیں اٹھائیں گے ہم. اچھا, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پھر تو مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا نا, اور فارمر تو بالکل ہی بیچارہ پریشان ہو جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو آپ کے گندم کے اندر موئسچر 10% سے زیادہ نمی ہے, تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سوکھ جائے تو پھر وزن اس کا صحیح ہوگا تو اٹھائیں گے. تو اس قسم کے ایشوز بھی چل رہے ہیں. رانا تنویر صاحب نے بھی یہ ایکسپلینیشن یہ بھی دیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایشو کچھ اور ہے جو میں نے ابھی کہا, ایشو پیسے کا ہے, فنڈز نہیں ہیں, اور فنڈز کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے. فلانی چیز نہیں ہو سکتی, فلانی چیز نہیں ہو سکتی, یہ کرنا ہے. اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا فری مارکیٹ پہ. فری مارکیٹ پہ اب آپ چھوڑیں گے تو کسانوں کو نقصان ہوگا. سیدھی سی بات ہے, بیچارہ کسان ذرا دیر گندم کو رکھ نہیں سکتا. ابھی بھی 1100 نقصان پہ بیچ رہے ہیں, ابھی وہ بیچنا شروع کر دے گا, پھر نکالو. تو وہ اس کے پھر اپنے نقصان ہے. وہ کیا اگلے سال ایک کسان سوچے گا یار 9.5 تو پچھلے سال ہاتھ ہو گیا, نقصان ہو گیا. میں اگزامپل دیتا ہوں, عائشہ تمہاری زمین ہے 100 ایکڑ. اچھا, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے مگر ایگزامپل تو دینا. بسم اللہ کا فرض کرنے میں کیا حرج ہے. اچھا, تمہیں ٹھیکہ مل رہا ہے اس کے اوپر سے, تمہیں 1,00,000 روپے سال کا پر ایکڑ ٹھیکہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 100 ایکڑ ہے, 1 کروڑ روپے تمہیں بھی ٹھیکہ مل رہا ہے. اچھا, تمہارا اب ٹھیکہ جو ہے وہ گندم آ گئی ہے, سب کچھ آ گیا, تم گئی ہو ٹھیکیدار کو پیسے دے میرے. جی, وہ کہنا جی میری وکیا کوئی نہیں, میں تمہیں پیسے کتوں دیا. تو ایک تو تمہارا پارا چڑھ گیا, لو بھی میرے گھر کے خرچے نہیں پورے ہو گئے, میرے پیسے دے. وہ کہنا جی میرا وکے گا تو تھوڑے پیسے دیا گا. آگے آئیے, اگلے سال جب بیج بونا ہے, لوگ وہ کہیں گے, فارمر کہے گا یار پچھلے سال تو 2 سال تو ساڑھا ہاتھ ہو رہے ہیں, چھوڑ دو یار, کچھ اور اگا لیتے ہیں. کیا شوگر کین, سارے بھاگتے ہیں شوگر کین کی طرف کیونکہ کیش کراپ ہے, سبسڈی ملتی ہے. بڑے پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان اور سرمایہ دار شوگر میں ہیں, وہ تو کبھی نقصان ہونے نہیں دیتے. بالکل صحیح. وہ تو کہتے ہیں جی شوگر ہی شوگر, اور جو زیادہ ہو جائے تو ایکسپورٹ کر دو, نہیں تو سانو سبسڈی دے, سارے کھاتے ہیں اس میں. تو وہ کیا ہوگا کہ گندم کے اوپر جو ایکریج ہے وہ کم ہو جائے گی اور شوگر کے اوپر بڑھ جائے گی. اب شوگر جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی سبسڈی پھر بڑھ جائے گی. جب شوگر آپ کی کراپ آئے گی تو اس کو کرنا پڑے گا, تو آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی اس کو, وہاں آپ کے پیسے نکل جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوگر کین کے ساتھ زمین کا بڑا نقصان ہے. اس ملک میں شوگر کین کی انڈسٹری ہونی نہیں چاہیے تھی. امریکہ جیسے ملک کے اندر وہ شوگر کین نہیں بناتے, وہ کیوبا سے خریدتے ہیں. وہ کیا نہیں بنا سکتے. اٹ از دا موسٹ فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ کنٹری ان دا ورلڈ. جیسے رشیا ہے یا یوکرین ہے, دا بریڈ باسکٹس آف دا ورلڈ. امریکہ از آلسو دا بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ ان مینی ویز. مگر وہ شوگر کین نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں کیوبا سے سستی ملتی ہے, وہاں سے لے لیں گے. ہم بھی امپورٹ کریں, شوگر تو سستی ہے. ہم نے اپنے سیاستدانوں کو موٹا کرنے کے لیے, سیاستدانوں نے اپنے لیے یہ قانون بنا لیے. اب اس کے اندر ہمارے کچھ ریاست کے ادارے بھی گھس گئے, وہ بھی 4 پیسے بنا رہے ہیں. تو اس لیے شوگر انڈسٹری از دا کنگ انڈسٹری. یہ سیاستدان کو بناتی ہے, سیاستدان پھر آگے
شوگر بناتے ہیں, شوگر پھر ان کو بناتی ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں بالکل یہاں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم پروڈیوس کریں, وہ ہے شوگر کین. اور وہ سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے سیکرٹ کاؤ. تو یہ دیکھیے یہ جو سب سسٹم ہے نا, اگر فارمر کو ویٹ کی قیمت نہیں صحیح ملے گی تو اگلی بار وہ کم اگائے گا اور پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. اور پتہ نہیں اس وقت ویٹ کرائسس کیا ہے کیا نہیں ہے, اور ہر سال کہیں نہ کہیں کرائسس ہو جاتی ہے. آپ یا زیادہ منگوا لیتے ہیں یا کم منگواتے ہیں. آپ کی جو حکومت ہے, ادارے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کس ٹائم پہ کتنی منگوانی ہے, ان کو پاس کیلکولیشنز ہی نہیں ہوتی. اس دفعہ پھر یہ کیا نا, پہلے بھی یہ کرائسس ہوئی تھی نا عمران خان کے زمانے میں, ان کے زمانے میں تو رپورٹ بھی آئی اور نام بھی آیا, اور اب یہ اس کے اوپر بھی تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعظم صاحب نے, انویسٹیگیشن کا حکم دے دیا. 3 ملین ٹن کی اجازت دے دی, حالانکہ اتنے سٹاکس تھے آپ کے پاس, تو آپ نے کیوں؟ تو اس وقت ظاہر ہے فور کاسٹنگ غلط ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی کو چاہیے تھا اسی وقت جب یہ کرائسس آئی تھی, کیونکہ یہ لوگ پنجاب میں پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان کو چاہیے تھا اسی وقت اٹھتے اور جاتے اسلام آباد, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے ایک فیصلہ کریں, یہ نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ پنجاب افورڈ کر سکتا ہے, اس کا سلوشن نکالیں. ایک ہی صفحے پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بیان بازی ہو, یہ نہیں کہ رانا تنویر ایک بات کہہ رہا ہے اور ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں, یا وہ آپ کو آ کے کچھ کہیں اور ہمیں کچھ کہیں, اور فوری طور پہ ودن دا نیکسٹ 48 آورس ایک فیصلہ کریں اینڈ اسٹک ٹو اٹ. مگر وہ نہیں ہوا, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اسلام آباد کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. اور مریم بی بی جو ہے وہ اور بھی چیزیں ہیں, وہ کہتی ہے کہ میرا پرابلم نہیں ہے, مجھے تو پیسے ابھی دے تو میں پیسے بینک سے لے کے تو میں خرید لیتی ہوں, میرا کیا جاتا ہے. تو بات یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایشو دونوں کی ساکھ کا معاملہ ہے, فیڈرل کی بھی اور پروونشل ایشو, آل سٹ ٹوگیدر. یہ این ایف سی وغیرہ یہ کمیٹیز اسی لیے ہوتی ہیں جب کہ انٹر پروونشل اور فیڈرل پروونشل ایشوز ہوتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کے فوراً سالو کرنا چاہیے. یہ کرائسس جو ہے آلریڈی ہیڈ لائنز بنا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں this was a test case of شہباز شریف and مریم بی بی. ان کو چاہیے تھا بیٹھ کے اس کا فوراً حل نکالتے جو بھی تھا, اور پھر اس کے بعد سیم پیج پہ اس کو آگے لے گئے. ابھی بھی وقت ہے, جگ ہسائی نہ ہونے دیں, آپس میں مل کے اس طوفان کو سنبھال لیں جس میں اس حکومت کی جگ ہسائی اور اس حکومت کے لیے ہزیمت ہے. سیٹ صاحب بریک پہ جانے آپ یونیفارم کے بارے میں تبصرہ کر دیں, کیونکہ یار مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ اسپیشلی خواتین اس ملک کی, پتہ نہیں کیا چکر ہے, آپ لوگ مریم سے کچھ انسیکیور سمجھ رہے ہیں آپ, انسیکیور سمجھ رہے ہیں نہیں, آپ لوگ سب بڑی انسیکیور ہیں. کیسے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. میں جہاں جاتا ہوں سب سے زیادہ تنقید مریم بی بی کی جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں, اسپیشلی وہ خواتین جو خود اتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں, ان کے ہر روز وہ اپنے کپڑے چینج کرتی ہیں اور امپورٹڈ میک اپ کرتی ہیں. وہ سارا وقت جو ہے وہ مریم کے اوپر یہی تنقید ہوتی ہے کہ دیکھیے اس کے ناخن کتنے لمبے ہیں, دیکھیے اس نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے, دیکھیے یہ تو سمجھتی ہے یہ اپنی بیٹی ہے, اچھا یہ تو ماڈل بنی ہوئی ہے, یہ چیف منسٹر تو نہیں ہے. مطلب یار یا تو ہو کہ آپ عام بندہ یہ کہے, پھر تو میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں. مگر یہ جو ڈیفنس کی خواتین ہیں یا کلفٹن کی خواتین ہیں یا اسلام آباد کی ینگ اینڈ اولڈ خواتین ہیں, سارا وقت چاقو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں مریم کے خلاف. کیوں کہ وہ وہی کر رہی ہے جو آپ بھی کرتی ہیں. تو یا تو یہ, مگر کیوں بھئی وہ لیڈر ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جان ایف کینیڈی کی اہلیہ جیکلین کینیڈی واز لائک اے ماڈل, اور ان کو فخر تھا کہ ہماری فرسٹ لیڈی جو ہے شی از لائک اے ماڈل. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بڑی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائف ان کو دیکھ لیجئے, ملانیا ٹرمپ. تو کیا ان کو تکلیف ہے؟ اگر مریم ڈریسز اپ اے لٹل بٹ, اور میں عام عوام کو بات پسند آتی ہے کہ ہماری چیف منسٹر جو ہے خوبصورت لگتی ہیں, ویل ڈریسڈ ہیں اور بڑی اچھا بولتی ہیں, تو یہ آپ خواتین کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں, ویسے مجھے تو نہیں ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے. سوشل میڈیا تو خیر آپ کو پتہ ہے کون چلاتا ہے, اس لیے سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں. سوشل میڈیا تو ایک ہی پارٹی چلاتی ہے اور ان کا تو پورا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ پھر تنقید شروع ہو گئی کہ لو جی پولیس نے یونیفارم پا کے کھڑے ہو گئے, پٹیشن بھی آ گئی, پٹیشن بھی کر دی کسی نے. اچھا, اب اگین میری یہ ویو ہے کہ یار کیا تکلیف ہے. جنوری میں 30th of جنوری اس سال کی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, تو ایک قانون پاس ہوا تھا اس پنجاب حکومت میں. It was known as the Amendment in Punjab Police Dress Regulations, the 474/C-1. اچھا, یہ نوٹیفیکیشن تھا. یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ in exercise of the powers conferred upon me, blah 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 blah, amendment in standing order, blah blah blah, Governor and Chief Minister
may wear uniform on formal occasions like review of parades, while addressing police darbars, visiting police establishments, or any such occasion as specified for encouraging the police personnel and troops. मतलब कानून पास कर दिया कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पेशल ओकेजन्स जैसे पुलिस की परेड्स हैं या किसी जगह पे पुलिस के यहाँ जाना है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप और हम एक हैं। तो एक तो कानून भी उनके साथ था, और जाहिर है उन्होंने ये ऐसे नहीं किया, उन्होंने सोच के किया, कानून देख के किया, अदरवाइज कभी ना करती वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक ज़माने में जब वो पुलिस एकेडमी कहीं गए थे तो वहाँ उनकी भी तस्वीरें हैं, तो वो भी चीफ मिनिस्टर थे कि वो भी यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं समझता हूँ पुलिस का मोराल जो है वो अच्छा रखना चाहिए। आजकल के ज़माने में जब मोराल लो है, हालांकि ड्यूटी उनकी बड़ी सख्त है, जिस किस्म की उनसे ड्यूटी ली जा रही है, जिस किस्म की ड्यूटी ली जा रही है इसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा, मगर ड्यूटी सख्त है। तो अगर उस वक्त उसके लिए अगर उनको थोड़ी सी मोटिवेशन दी और थोड़ा सा इसको ग्लैमराइज कर दिया। खातीन की पासिंग आउट परेड थी, खातीन को भी मैसेज चला गया, एक तीर से कई शिकार। और फिर उन्होंने अभी खावातीन के लिए एक डिजिटल पुलिस स्टेशन भी बनाया है, उसके ऊपर भी सब कुछ। तो यार give it a break for God's sake, उनको चीफ मिनिस्टर उनको काम करने दें। So we give her a break and now we take in the show। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। सिर साहब, आपने कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा पहले जो जनरल बाजवा को याद करके कुछ बातें की थी किसी पॉलिसी के हवाले से कि पार्लियामेंट में बुलाया जाए, तो बाजवा साहब दुबई हैं, वापस आके वो ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने वापस आके उस हवाले से तो नहीं, लेकिन एक ऐसी शादी की तकरीब थी, बाय द वे शादी की तकरीब, उसमें उन्होंने एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनको पकड़ लिया, उनके कंधे पे, बाएँ कंधे पे हाथ रख के उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारी जो कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है उसके ऊपर बाकायदा हल्फ दिया, कब्र की कसम खाई, शफात नसीब ना हो, इस तरह की बातें करके 3 चीज़ों से उन्होंने इनकार किया। एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या हुकूमत गिराने में उनका किरदार नहीं था, और दूसरा ये कि एक्सटेंशन के नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने किसी हुकूमती शख्सियत को उस अरसे में कहा, और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, जिसका इल्ज़ाम उन पर इमरान खान साहब आयद करते रहते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मीडिया में उसके बरक्स रिपोर्ट होती रही, और आपके तज्ज़िये में अक्सर इसके बरक्स बात करते रहे। अब समझ ये नहीं आ रही कि बाजवा साहब ये बार बार वजाहतें क्यों दे रहे हैं, और अब इस हद तक आ गए हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं लेकिन वो कस्में खा रहे हैं, क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं उन्होंने। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी उन्होंने स्पेशल सहाफ़ियों को बुला के और यही बातें उनको कही हैं, मगर क्योंकि बात रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आ जाती है बात, इनका जो रोल किरदार जो रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है जब मैंने ये इशारा किया था कि अगर आप वो क्लिप दिखा देते तो अच्छा था, कि मैंने कहा था ये दुबई से आके कुछ बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन आने वाली है जनरल बाजवा की तरफ से। 28 तारीख को जनरल बाजवा वापस आ रहे हैं दुबई से, तो ये तो खबर दे रहा हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए लोग, अच्छा, जो कि ये क्या कहे, वो कुछ कहेंगे, ओके, मगर जब वो आएंगे तो फिर ये लोग जो हैं ये कहेंगे जी हमारी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से। अच्छा, और वो तो ये कहते हैं ये कि वो यही बात थी कि वो बड़े परेशान हैं। देखिए, जब वो बाहर थे ना, वो जब बाहर निकलते हैं ना, तो अगर पब्लिक में कहीं भी जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरीज लेने, या कहीं लेने गए थे, आपको याद है वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रांस में भी गए थे जी, और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं जी। तो बहुत शर्मिंदगी का बायस है ना ये बात कि आर्मी चीफ अपनी अहलिया के साथ दोनों 60+ वो जा रहे हैं कहीं और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं, उनको गाली गलौज शुरू हो जाती है, वो सड़क के उस तरफ होते हैं, इधर से शुरू हो जाए, तो मसला बन जाता है। तो ही इज़ वेरी कीन कि अपना नाम किसी तरीके से क्लियर किया जाए, इसलिए ये उनको तकलीफ़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ सहाफ़ियों ने जो बाजवा साहब की बात करते थे उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं ऊपर से कि यार बाकी ठीक है, बाजवा साहब की गल ना कराया करो, हमारे चीफ हैं, चीफ रहे हैं, छोड़ दो। तो एडवाइस भी आई है कि बाजवा साहब की बात, इससे मतलब है तकलीफ हो रही थी उनको। अच्छा, अब बाजवा साहब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बिकॉज मेरी उनसे इतनी लंबी चौड़ी वाकफियत तो नहीं है, मगर मैंने उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था और वॉच किया था, और कुछ बातें मुझे मेरे इल्म में भी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। उन्होंने ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بھی بلا لیا تھا، اور ان کو جو ایڈوائس دی جا رہی تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ صاحب گورنمنٹ کے اوپر آئے گی بات، تو اگر کوئی بھیجنے والا ہے باہر وہ تو عمران خان تھا، مگر اس وقت ایک ماحول بھی ایسا کریٹ ہو گیا تھا، پلیٹلیٹس گر رہی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ نہ ہو جائے، اور پھر عدالتیں بھی گھبرا گئی تھی۔ پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈائریکٹلی نہیں بھیجا تو شاید اشارہ ہو گیا ہو نواز شریف والوں کو کہ آپ عدالت کو سے رجوع کریں اور ادھر سے اجازت لیں، ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، ہم نہیں کہیں گے کہ ان کو روکا جائے، ٹھیک ہے، پھر خان صاحب چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں، وی ول ناٹ بی اے پرابلم۔ تو یہ نہیں کہ جی ان کو جانے دیں، یہ کہ ان کو اگر آپ، ہم نہیں کہتے کہ ان کو روکیں، ایک فرق ہے نا، ایک ہے کہ جائیں آپ، ان کو جانے دیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں روکتے، آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں، آپ کا فیصلہ۔ تو یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا، وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کچھ ہو ہی نہ جائے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فیصلہ آپ کا ہے، اور باجوہ صاحب نے پہلے بھی خان صاحب کو ایک دو ہدایت کی تھی کہ دیکھیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، یہ نہ کریں ایسے۔ عمران خان نے الزام بھی لگایا ہے کہ باجوہ صاحب واز سافٹ آن دی اپوزیشن، ٹھیک، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ صاحب ڈیڈنٹ وانٹ کانفرنٹیشن۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں ایک آپ کو وہ ایک چھوٹا سا کیس سناتا ہوں جس سے شاید اور بھی کچھ روشنی پڑے ان چیز پہ۔ میں جب کرکٹ بورڈ میں تھا تو 2017 میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی۔ جب ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تو باجوہ صاحب آرمی چیف کرکٹ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے دعوت دی کہ جی پی سی بی کرکٹرز کو لے کے آئے، جیسے اب عاصم منیر صاحب نے دعوت دی ہے کرکٹرز کو کہ ان کو لائے، میں ان کا کھانا کرتا ہوں، مگر اس وقت تو کوئی ایسا موقع نہیں تھا، کوئی جیتے ہوئے تو نہیں تھے، انفیکٹ ہارے ٹریننگ کے لیے ادھر بلایا تھا، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا ٹھاپ لگانے کے لیے، کم آن بوائز گیٹ آن ود اٹ۔ تو باجوہ صاحب نے ایز اے گڈ ول جیسچر کہ ان کو تھوڑا سا ٹھاپ ملے، اچھی ویل ڈن، تو ہمیں بلایا، تو میں لے گیا ٹیم کو، تو آئے وہاں پھر چھوٹی موٹی اسپیچ ہوئی، تو اس وقت وہ تو ایک نارمل چیز تھی۔ باجوہ صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے، آج یہ پہلی دفعہ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، پہلی دفعہ۔ اچھا، جب وہ سائڈ پہ ہو چکے ہیں آپ، تو باجوہ صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے، 2017 کی بات ہے، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، بالکل 2017 میں ہو چکے تھے۔ تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو پتا تھا کہ میری کوئی تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی، تو مجھے الگ لے گئے، تو کہنے لگے سیٹھی صاحب یقین کریں میرا کوئی رول نہیں ہے نواز شریف کو نکالنے میں نے جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانی ہے تو میں نے انفیکٹ یہ سوچا تھا کہ ان کو ایڈوائز کروں کہ مت کریں یہ جوڈیشل کمیشن جے آئی ٹی نہیں جوڈیشل کمیشن، پہلے میاں صاحب نے سپریم کورٹ کو کہا تھا نا، انہوں نے پھر ایک کمیشن بنائی جس کے پھر جے آئی ٹی بنی، تو کہنے لگے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مت کریں ایسے، مگر ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں، آپ رہنے دیں، جو وہ پرائم منسٹر کرتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، تو میں نے دل میں سوچا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں میاں صاحب کو یہ بتاؤں کہ میرا کوئی رول نہیں ہے آپ کو گرانے میں، ٹھیک ہے، یا آپ نے جو سپریم کورٹ کے ذریعے اپنے گلے یہ چیز ڈال لی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں نے نہیں کہا تھا کسی کو بھی کہ یہ آپ کریں، انفیکٹ میں تو اس کے خلاف تھا۔ پھر مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھیے مجھے تو نواز شریف صاحب پسند ہے۔ اچھا، اب دل میں میں نے سوچا ظاہر ہے پسند ہوں گے، تو انہوں بڑھایا تو چکے تو بناتا تو پسند ہوں گے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے یہ اس قسم کے ان کے خیالات تھے، ہی واز ناٹ اینٹی نواز۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس وقت ان کی جو نواز شریف صاحب کی چھٹی ہوئی اس میں ان کے ادارے کا زیادہ بڑا رول تھا، خود ان کا اپنا رول اتنا نہیں تھا۔ تو یہ پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے اس چیز کے اندر کوئی رول نہیں ادا کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ابھی میں نے آلریڈی کیا آپ کو کہ جی باہر بھیجنے والی جو ایشو ہے وہ بھی ہو گیا۔ اب آئیے ایکسٹینشن کی بات۔ ایکسٹینشن میں یہ سچویشن یہ ہے کہ جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے تو اپوزیشن جو تھی نواز شریف صاحب کی
وہ سر چکرا گیا ان کا. انہوں نے کہا لو جی باجوہ صاحب 3 سال رہ گئے تو بعد فیض آ جانا ہے, فیض آ جانا ہے تو عمران خان 20 سال 10 سال تک کدھر نہیں گئے, اور ساڑی تو مار مار کے انہوں سانوں سے پورا کر دینا. آلریڈی پٹائی شروع ہو چکی تھی, دیوار میں چون دیا گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تو روکنا ہے جیسے بھی ہے. تو اس میں 2 لابیز تھی. ایکچولی لابی ایک ہی تھی, وہ شہباز صاحب اور آصف, خواجہ آصف اس کو لیڈ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 180 ہاں کر دی ہے, 80 رکاوٹ اتنا بنی ہے کیونکہ کل نو باجوہ صاحب میں ایکسٹینشن تو ہو جانی ہوں, وہ تو عمران نے دے دینی ہے, اسی تو روک نہیں سکتے. ہم کیسے نمبر ٹانگے اگے تے پھر تے پکا فارغ ہو گئے اسی تے کوئی جان کوئی تھوڑی بہت اپنے بنا کے رکھو چیف دے نال, کل نو کام آئے گی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب ایسے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں مگر دیکھ لو ہمارا بیانیہ یہ ہے, ہمارا بیانیہ. وہ کہہ رہے ہیں جی بیانیہ اپنی جگہ تھے مگر وہ جڑے اگے پلانز بننے پہ اس کو روکنا ہے. تو اس لیے ہمیں اب ایک چیز ہونے جا رہی ہے تو اس کو رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے اصولوں کے اوپر. اس وقت اصول کیا, ہم تو بڑھ گئے ہیں تو اور آگے بڑھ جائیں گے. تو ابھی آپ کہیں نہ کہیں تو کوئی ہمدردی رکھیں تھوڑی بہت. تو انہوں نے پھر اوکے کر دی. اچھا اب کیا باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن مانگی تھی یا عمران خان نے خود دے دی؟ اچھا باجوہ صاحب یہ کہنا میں نے تو نہیں مانگی, یہی کہہ رہے ہیں وہ, مگر عمران خان کے بھی بڑے لوگ تھے وہاں. اب نام میں کیا لوں گا, سب کو پتا ہے وہاں بھی پرو باجوہ اور پرو اسٹیبلشمنٹ لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پی ٹی آئی میں اس وقت تھی. فواد چودھری لے کے اور اسد لے کے اور سارے یہ تھے, یہ سارے کہہ رہے تھے ایکسٹینشن دیو تاکہ ایسی پکے ہو جائیے. اور پھر یہی کہ جی باجوہ صاحب کے بعد وہ آئیں گے, جنرل فیض آئیں گے. تو یہی طریقہ ہے, ادروائز تو کوئی اور آ گیا تو پھر وہ اگلی ایکسٹینشن وہ لے جائے گا اور ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا تو پھر فیض بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ پہلے سے آمادہ تھے, ان کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی, انہوں نے تو پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا دینی ہے. اچھا اب باجوہ صاحب کو یہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے انہوں نے باجوہ صاحب کو بندے بھیجے کہ سر اسی تے چاہنے ہیں تسی رہو. سپریم کورٹ درخواست آ گئی سی نا, ایک بڑا کچھ ہویا, دوسرے پاس سے درخواست آ گئی سی, اور راہی صاحب سی کوئی, اور راہی صاحب تے ادھر جڑا انہوں نے تیاری کر لی سی. اب اگر آپ کے باجوہ صاحب آپ ہوتے, آپ نے کہا تو نہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دے, مگر جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں, ہم تو لیٹ گئے, ہم تو آپ نے لینی ہے, تو دل تو خوش ہوا ہوگا نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کمپلیکیشنز آ گئیں قانون کے اندر, یاد ہے آپ کو, بالکل, تو اس وقت پھر باجوہ صاحب خود پہنچ گئے تھے پی ایم, اور یہ بھی نوٹڈ ہے کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے خود نوٹیفیکیشن ڈرافٹ کروایا اور نوٹیفیکیشن کروائی. آپ کو یاد ہوگا یہ ایشو 6 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا. یس, وہ سنا تھا کہ پہلے ہی وہ سمری ایکسٹینشن کی ایک ایسی خط نکلا پرائم منسٹر کے سگنیچر کے ساتھ جس میں ایکسٹینشن کے ذکر ہو گیا. اگست کے قریب کی بات ہے یہ, حالانکہ اس نہیں اگست سے بھی پہلے. اچھا, حالانکہ اس وقت کوئی ٹائم نہیں تھا, ابھی تو نومبر میں جا کے ہونی تھی. تو اس وقت میں نے یہ کہا اور لوگوں نے کہا کہ لو جی ایکسٹینشن ہو گئی. جی, میں نے کہا کہ یہ تو ایسے ایکسٹینشن ہوتی نہیں ہے, وہ پوری فائل موو کرتی ہے. آئی واز دا فرسٹ ون, مجھے یاد ہے بیکاز آئی واز مانیٹرنگ دس. تو میں نے کہا یار اس کا یہ مطلب ہے یہ باجوہ صاحب کو سیکیور کرنے کے لیے کہ ہم کل کو جا کے مکر نہیں جائیں گے, ان کو تکڑا کر رہے ہیں کہ اسی توڑے نال ہیں, اور اس لیے یہ ایشورنس ایک قسم کی دے دی ہے. اسی لیے وہ پبلک ڈاکیومنٹ کبھی نہیں بنا, وہ لیک ہو گیا مگر اٹ واز نیور میڈ اے پبلک ڈاکیومنٹ, کبھی نہیں وہ پبلک ڈاکیومنٹ بنا. وہ ایک قسم کا گارنٹی تھی فرام دا پرائم منسٹر کہ ہم آپ ہی کو کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب باجوہ صاحب کو خوشی تو بڑی ہوئی کہ ایکسٹینشن ہوگی, تو دوبارہ دوسری ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی. اب جو میرا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو یہ بات ہے کہ وہ خود انہوں نے نہیں مانگی, مگر سمجھے کہ صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ سارے لمبے پہ گئے, سارے خود آ کے کہہ رہے ہیں لو, تو پھر ٹھیک ہے تسی کہندے ہوتے ہاں. ویسے بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا ملکی حالات کی وجہ سے ضروری ہیں. مگر جو تھرڈ ٹائم جس کی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ, کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ جی اب آخری سٹیج پہ کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے, جبکہ پہلا یہ موقف یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ عمران خان نے یہ بات کہی تھی, ابھی وہ گورنمنٹ میں ہی تھا, میرا خیال گورنمنٹ میں تھا نہیں, ہی واز وہ باہر آ چکا تھا, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور عمران خان نے ایک پروپوزل دی کہ اگر 6 ماہ کی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟
وہ اس لیے کہہ رہا تھا, اس کا خیال تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, میں جیت جاؤں گا, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا اگلا آرمی چیف کون آئے گا. اگر ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی اور یہ بیٹھ گئی تو پھر یہ اپنا آرمی چیف اور وہ عاصم منیر کو لگائیں گے. اس لیے اگر باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ باجوہ صاحب واز ہیپی ود دیٹ کہ 6 مہینے ہو جائیں تو کی حرج ہے, آئی ول ڈو دس. مگر اس وقت کچھ اور بھی فیکٹرز تھے جو کہ پی ڈی ایم والے تھے, وہ کہتے تھے نہیں, وی نیڈ ٹو ڈو دس ناؤ. اور نواز شریف صاحب نے بھی صاف انکار کر دیا, اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا نو. میں آپ کو بتا دوں کہ جس رات آخری رات تھی, اس رات کو 2 بجے کے قریب ایک شخص پہنچا شہباز شریف صاحب کے پاس, اور اس نے جا کے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ فلانے کو لگا دیں, عاصم منیر کو مت لگائیں. تو شہباز شریف صاحب کی کام پہ ٹانگ رہی تھی, وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ اب میں کیا کروں گا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ تو بڑے میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے, اب یہ تو ہوگا, وی ول اپوائنٹ عاصم منیر. مگر کام پہ ٹانگ رہی تھیں, یہاں تک کہ اس بندے نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مارشل لا لگ جائے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہارسز ماؤتھ سے میں بتا رہا ہوں, میری سورس پکی ہے. مگر اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے کہا لگان دیں تو لگا دیں, ہاں میری بلا سے, ہاں تم نے یہ نہیں کام کرنا, تم نے عاصم منیر کو ہی لگانا ہے. اور شہباز صاحب ٹک گئے, اور حالانکہ کام پہ ٹانگ رہی تھی. لیکن فیصلہ صحیح ثابت ہوا, فیصلہ صحیح تھا. اور اب رانا ثناء اللہ صاحب سے پھر بہت سی اور ڈیولپمنٹس ہو گئی. تھرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پوائنٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے اس پہ کر لیں گے بات بریک پہ جانے سے پہلے. کانفیڈنس والا بھی جو ہے اس میں بھی میں آخری بات صرف یہ کہوں گا کہ اگر باجوہ صاحب کی طرف سے اشارہ نہ ہوتا کہ میں نیوٹرل رہوں گا, جس کو اپوزیشن نے سمجھا کہ انہوں نے سپورٹ کریں گے, گو اہیڈ. نیوٹرل ہونا ان سیم پیج از لائک سینگ گو اہیڈ. تو انہوں نے پھر یہ کہہ کے ایک دوسرے کو اکٹھا کیا. اس وقت بھی شک تھا کہ یار نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ہی نہ رہ جائے. تو پھر کچھ لوگ بھاگ دوڑ ہونے کا نہیں تسی فکر نہ کرو, عمران ہونی سپورٹ کروں گے. تو تھوڑے واسطے گرین لائٹ ہے, کرو. مگر یہ نہیں کہ جی باجوہ صاحب نے کسی کو فون کر کے, انہوں نے کسی کو فون کر کے کچھ نہیں کہا, مگر ایک ماحول ایسا کریٹ ہو گیا. چلیں یہ ہے اس کا, تو یہ کہ جی وہ اس کے بغیر یہ لوگ کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے, کبھی بھی یہ نہ کرتے. مگر پھر یہ بھی ہے کہ آخری دن جب کہ چودھری پرویز الہی کو فون آیا, ان کو بھی, اور وہ سیریسلی باجوہ صاحب نے فون کیا کہ آپ مت جائیں, آپ عمران کے پاس جائیں. مگر بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس وقت پتا تھا کہ چودھری صاحب ادھر جائیں یا ادھر جائیں, فرق نہیں پیندا. سوچا میرا خیال ہے کہ ذرا میں ادھر بھی تھوڑا جا, کل نو نہ ہوئے, فیل ہو جائے تو وہ نہ کہے, پتہ لگے کہ میں چودھری نے کیسے تیرے کو جائیں. ہاں گفتگو بڑی طویل ہوگی لیکن بہت انٹرسٹنگ تھی. اور اس میں جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ پوائنٹ بھی اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں, تو آنے والے عرصے میں ایسے بہت سے سوال ہیں ذہنوں پہ, اور ظاہر ہے سیٹھی صاحب کا انالیسس اور انفارمیشن دونوں معتبر اور مستند ہیں. لیکن ہم بریک سے واپس آ کے کریں گے مزید بات. ویلکم بیک. وقت مختصر. عدنان ظفر صاحب کراچی سے, سیٹھی صاحب سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان جو آج کل جیو پولیٹیکل سچویشن میں گھرا ہوا ہے, اس کے لیے یہ آئیڈیل ہے کہ وہ کسی سے بھی دشمنی نہ رکھے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اگر پاکستان کا تعلق انڈیا سے اچھا ہو, ایران سے اچھا ہو, افغانستان سے اچھا ہو, اسرائیل سے اچھا ہو, تو اس میں کیا مذائقہ ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ جی اس بات تو آپ نے بڑی صحیح کی ہے, مگر بڑی آئیڈیلسٹک قسم کی بات ہے. 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. کیسے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں جس قسم کی حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے؟ کیا آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں دنیا سے؟ اس وقت ساری دنیا تنقید کر رہی ہیں اسرائیل کی, جو وہ ظلم کر رہا ہے وہاں. تو اسرائیل کے ساتھ کیسے تعلقات اچھے ہوں گے؟ دوسری بات آئیے انڈیا کی طرف, آپ نے اشارہ کیا. ایک زمانہ تھا کہ تعلقات برے نہیں تھے, مگر جب سے اور کوشش کی جا رہی تھی کسی طریقے کے ساتھ مسئلے حل کیے جائیں. جنرل مشرف کی بھی بڑی کوشش تھی اور نواز شریف صاحب کی بھی بڑی کوشش تھی. مگر جب سے نریندر مودی آیا ہے, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ مسلمان کارڈ اور پاکستان کارڈ کھیل کے اس نے زہر ڈال دی ہے انڈیا کی آبادی کے اندر, لوگوں کے اندر. اور جس قسم کی انہوں نے اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرن ان کے رو والوں نے جو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, یہ ساری جو ٹیررزم ہو رہی ہے جس کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان حالات کے اندر دو ہاتھ سے کیسے تالی بجے گی؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بات یہاں شروع ہو گئی ہے کہ تجارت ہونی چاہیے. یہ ظاہر ہے ہمارے فائدے میں ہے, مگر یہ پہلے بھی ہمارے فائدے میں تھی. ہم نے کیوں نہیں کیا اس وقت جب یہ ایسی بات نہیں تھی؟
اس لیے نہیں کیا بیکاز وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ راستے پہ آ جاتا ہے. ہم نے اپنا کشمیر کے اوپر جو موقف ہے وہ تبدیل کرنے میں بالکل ہمیشہ انکار کر دیا ہے. اب انڈیا نے جو اپنا موقف نیا کیا ہے اختیار وہ یہ ہے کہ ٹیررزم، کہ پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا رہا کشمیر کے اندر. تو اب یہ دونوں جو ہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو نارملائزیشن کیسے ہوگی؟ اب ایسی ایک سچویشن آئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے وہ تو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنی ہے. تو اس لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کھول لینی چاہیے تاکہ ہمارا فائدہ ہے اس میں. مگر اسی وجہ سے انڈیا اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ ان کی اکانومی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ 8-10 بلین کی اگر وہ ایکسپورٹ بھی کر دیں گے آپ کی طرف تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی بھی بہت سی ایکسپورٹ دبئی کے ذریعے ہو رہی ہے، تو ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اس ایکسپورٹ کے اندر. ہمیں فائدہ ہے کیونکہ سستا مال انڈیا سے آ سکتا ہے اکراس دا بارڈر، اور جب یہاں شارٹیج ہوتی ہے تو وہ پورا ہو سکتا ہے. تو اب نریندر مودی تو اس وقت مسلمان پاکستان کا کارڈ ہندوستان میں کھیل رہا ہے، اور وہ ہمیشہ الیکشن کے دوران یہ کارڈ کھیلتا ہے. تو اس وقت تو کوئی چانس نہیں ہے. مگر جب نریندر مودی واپس آ جائے گا اور پھر شاید یہ پاکستان مسلمان کا کارڈ شاید اتنا نہ کھیلے، تو پھر کیا اس وقت کوئی موقع مل سکتا ہے کہ تجارت پھر سے ایک دفعہ کھل جائے؟ میں سمجھتا ہوں ہم تیار ہوں گے، مگر کیا نریندر مودی تیار ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک. اور ایران اور افغانستان کہیں گے آپ؟ بس وہ مختصر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے پرابلمز ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا، ایک طرف امریکہ بادشاہ ہمیں نارملائز کرنے نہیں دیتا، دوسری طرف انڈیا اور افغانستان اور ایران کے بڑے تعلقات ہیں، اور ایران بھی جو ہے وہ بہت مشکل نیگوسیشن کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے پرابلمز امریکہ کے ساتھ ہیں، ہمارے ایران کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں. ہم وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم امریکن ایجنٹ ہیں، اور یہ تاریخی ایک ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان از اے ٹروجن ہارس، مطلب کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے چھپا. اور یہ جو بارڈر کے اوپر ان کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے بلوچوں کا، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور ہم روک نہیں رہے ہیں. تو یہ مشکل ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں. نارملائزیشن ہونی چاہیے، مگر اب اتنا پانی سر سے گزر چکا ہے اور اتنے بے اعتمادی ہو چکی ہے افغانستان پاکستان میں، ایران پاکستان میں، انڈیا پاکستان میں، کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. برج کرنا آسان نہیں ہوگا. لیکن معروف تاجر عارف حبیب صاحب نے جب شہباز شریف صاحب سے سوال کیا، ان کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھی، تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ نارملائزیشن کرنی چاہیے، آپ کو ہاتھ بڑھانا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کس حد تک کر سکتے ہیں، کیسے کریں گے، یہ ہے اپنی جگہ پر اہم سوال. کہ یہ مشکلات ہیں. چلیں ان کا ہاتھ آپ نے کر لیا. بٹ وہ انگریزی کا محاورہ ہے، the road to hell is paved with good intentions. گڈ انٹینشن، نیک نیتی ہے، لیکن آگے کیا ہے یہ منظور خدا ہوتا ہے. جو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.